صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الدین وعادته المیامین اما بعد۔ سب سے پہلے اب تمام مؤمنین کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے ولادت بسعادت امام رضا علیہ السلام کے موقع پر ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں عید مبارک عرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے، جیسے کہ یہ مجلس اسپونٹینیسلی ہے اور کسی کا کوئی لسٹ نہیں ہے کہ وہ آج کے دن یہاں پہ کیا پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو بھی منقبت ہو یا کوئی آپ کا اسپیچ ہو یا آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا جو بھی پروگرام ہو، آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے تمام مومنین کو ایڈریس کر کے ثواب دارن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی مومنین؟ تلاوت سوز بجو۔ اچھا، سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جواد بھائی کو کہ وہ یہاں پہ آئیں اور تلاوت قرآن کے ساتھ مجلس کی شروعات کریں۔ صلو علی محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ماشاء اللہ جوہر بھائی، ابھی تک آپ لوگوں کی خدمت میں جوہر بھائی تلاوت قرآن کے ساتھ آج کی مجلس کی شروعات کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا نون مزمل کو کہ وہ یہاں پہ آئے اور نعت شریف پیش کرے، اور آپ تمام لوگ صلوات کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں۔ صلی علی محمد آل محمد۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حضرت دل نکال دیتے ہیں، کس سے مانگوں میں بھلا کیوں مانگوں، مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں
مجھ پہ کرم حسین کا ہے. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے. قسم خدا کہ میرے دم میں دم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے. السلام. ماشاء اللہ مزمل بھائی. اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ میں سے جو بھی ہو آج کے دن کی مناسبت سے ہو یا کوئی بھی دوسرا کوئی ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر آپ کچھ بھی یہاں پہ ڈیلیور کرنا چاہے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے ہم اور آپ کے لیے، کیونکہ یہ جو عید ہے یا جو جتنے بھی ہمارے اوکیجنس آتا ہے ریلیجس، اس کا سب سے بڑا جو اہم اس کا جو کور ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ یہ دن ہمیں یہ موقع دیتے ہیں، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم حاصل ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم جو بھی آج کے معاشرے سے ریلیونٹ کوئی چیز ہو یا اس دن کی مناسبت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو یا کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہو، تو یہی دن ہے جو آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں، پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. دوستو، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک میرے زندگی کا ایک چند ایکسپیرینس ہے جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا کہ کیوں ایسے دن، چاہے وہ ولادت ہو یا شہادت ہو یا دوسرا جو بنسبت سے ہم سب اسمبل ہوتے ہیں، گیدر ہوتے ہیں، اس کا کیا امپورٹنس ہے؟ کیا ہم نے اس چیز کے اوپر کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اس کی امپورٹنس کو ہمارے ریئل لائف میں ہم نے کبھی اس ایسنس کو فیل کیا ہے؟ چند سال پہلے کی بات ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ڈسٹرکٹ ہے جو لیہ ہے، جب ہمارے کرگل کے لوگوں کے، ہمارے کرگل کے جو باشندے ہیں، جتنے بھی خاص کر کے جو سٹوڈنٹس ہیں، نوجوانوں کی جو کامیابی دیکھنے لگ گئے، ہمارے لوگ ہر جگہ فلرش ہونے لگے، ہر جگہ کامیاب ہونے لگے، چاہے ڈسٹرکٹ لیول آئے، چاہے اسٹیٹ لیول آئے، چاہے نیشنل لیولز ایگزامز آئے، کرگل کے لوگ اتنا بہترین طریقے سے وہ ایکسل کر کے آگے نکلنے لگ گئے. تو انہوں نے ایک ریسرچ کیا، انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا، ایک ٹیم بنایا کہ اس کے پیچھے کیا ایسا وجوہات ہے، کیا ایک ایسا میجر ریزن ہے کہ آل آف دا سڈن یہ لوگ اتنا بہترین طریقے سے فلرش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ہر فیلڈ میں جہاں پہ بھی یہ کوشش کرے وہاں پہ کامیاب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. یا کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہمسایہ ڈسٹرکٹ کے لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، جہاں پہ وہ لیک کر رہے ہیں، یا ان کے اندر کیا کمیاں رہ رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کے ریسرچ میں کیا نکل کر آتے ہیں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ ان کے جو سروے ہے اس میں یہ رزلٹ نکل آتے ہیں کہ ہم جتنے بھی کرگل کے جو سٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ ہیں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں، ان کے ریسرچ میں یہ نکل آتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا دین ہے اور دین کا ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا سٹرکچر ہے جہاں پہ ہر کئی دن کے بعد، ہر کسی ہفتے کے بعد یا ہر کسی مہینے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں یا اپنے مشکلیں ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. وہاں پہ ان کو ہمارے ایسے جو آئیڈیل شخصیتیں ہیں ان سے روبرو کیا جاتا ہے.
یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. شاید ہم اور آپ اس کو ریکگنائز نہ کر پائے، لیکن انہوں نے جو ریسرچ کیا وہاں پہ انہوں نے یہ چیز پایا. جو ہمارے دوسرے جو دوست برادران جو دوسرے ڈسٹرکٹ سے بلونگ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے سروے میں آتے ہیں کہ جب سیٹرڈے آتا ہے یا کوئی برتھ ڈے آتے ہیں یا کوئی دوسرا ایونٹ آتے ہیں، تو ہم اور آپ بخوبی واقف ہے ان چیزوں سے کہ کیسے ان کے سیلیبریشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ کس طرح کی چیزوں کا سیون ہوتا ہے جو انسان کو اپنے مقصد سے صرف دور لے کے جا سکتے، جو ان کو اپنے مقصد کے قریب کبھی نہیں لایا جا سکتا. اور ہم جہاں پہ اسمبل ہوتے ہیں وہاں پہ یہی درس ملتے ہیں، ہمیں تبلیغ ملتے ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹیو کو لے کر کے، اپنے مقصد کو لے کر کے کیسے فوکس رہنا ہے، اور اپنے مقصد کی اور اگر کوئی مشکلیں آ رہا ہے اس راستے میں ان مشکلوں کا کیسے سامنا کرنا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے مقصد تک کیسے پہنچنا ہے. یہی جو درس ہے، یہی جو مجلسیں ہیں، یہی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے. اور وہ انت میں اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں، جو ان کی زندگی کے جینے کے جو طریقے ہیں، وہاں پہ یا تو وہ اپنے وقت کے پابند ہو کے اپنے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنا جو ریمیننگ جو وقت ہے اس میں اپنا پڑھائی کرتے ہیں. اگر غلطی سے کوئی ڈسٹریکٹ ہو کہ ادھر ادھر ہل رہے ہو تو ایسے دن آتے ہیں، چاہے وہ ولادت ہو یا شہادت ہو یا دوسرا کوئی کانفرنسز کے ذریعے ہو، اور وہاں پہ ان کو ایک بار پھر سے ری ڈائریکٹ کیا جاتا ہے ان کے ریئل مقصد کی اور ریئل آبجیکٹیو کی اور. تو ایسے لوگوں کا اپنے ٹریک سے ہٹنا، اپنے مقصد سے ہٹنے کا جو چانس ہے وہ آلموسٹ نہ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ اہمیت ہے ان دنوں کا، یہ اہمیت ہے ان گیدرنگز کا، یہ اہمیت ہے ان مجلسوں کا. تو آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں، اگر کوئی بھی چیز ہو، چاہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اپنے ریئل لائف ایکسپیرینس بھی، اگر آپ کے کوئی زندگی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہے، جو ہمارے جو نوجوان ابھی جو نئے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ بھی آپ کی زندگی کے ایکسپیرینس سے کچھ سبق حاصل کریں، کچھ سیکھیں، تو آپ اپنا ریئل لائف ایکسپیرینس بھی رکھ سکتے ہیں. یا آج کے دن کی مناسبت سے اگر اس ٹاپک پہ کوئی بات ہے تو وہ اس کے اوپر بھی آپ یہاں پہ آ کے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نثار بھائی کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات لوگوں تک پہنچائیں. صلو علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدح درشان امام حسین علیہ السلام. دم کربلال بلبل کھیانانگیز کفروئی لاستوں پگوا کھلدنا بلٹن میں گے چھنگائیں لاستوں پگوا کھلدنا بلٹن میں گے چھنگائیں سکیس پا نشیات و نیمان امت میں کجس پا پیغامبری
Zahras ngingir gangoy Peygamberi megiot Zahras ngingir gangoy Bias ummati jafulche Skyaçig khoda la sajdiyan Lus pi da çig pa Kos Karbala yesawi Los pi da çigpa Kos Karbala yesawi Yas kya namins mubarak Lo bazizya mutigso Mashqerati Katzor zebya Shagfi motek poyai Mashqerati Katzor zebya Shagfi motek poyai Ya in batul nuqte Se chashme bad mafoghe La force shem rekogse Kerefi motek poyai La force shem rekogse Kerefi motek poyai Ifta lakal fo bagshish Yangom semin pommat Bal bislayan Yeskom sen Shakhfi yari rozai Bal bislayan Yeskom sen Shakhfi yari rozai
شخص حسین روزیان امتی کو خلیانو ماز برز قلا کسی سے قربان جو گلزاوی مزز برز قلم کسی سے قربان جو گلزاوی سانساں دنیا پٹھ بسو یری ماتم دو گیانو کھولٹھو چھنانو سنگ سنگ سنگے گنگوئی کھولٹھو چھنانو سنگ سنگ سنگے گنگوئی گوت پوکو سے حبیب دو یا لیتنا زرنچے گیوت پوکھرے دنگن بران یری ماتمیان نگوئی گیوت پوکھرے دنگن بران یری ماتمیان نگوئی نازگاہ سے ناجف البیت رینچانوں نے مکھونا نیس نیلا سو فدا پو یری بس نگے مکھوئی نیس نیلا سو فدا پو یری بس نگے مکھوئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی ماشاء اللہ نثار صاحب. اور کوئی برادر یہ تو شکا میں بیان کیا جو ایک ایکسپیرئنس کے تھرو، تو ان امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو
تو ہر کوئی اپنے جگہ پہ اپنے حساب سے تیار ہو کے آئے کہ اگر مجھے ایک ایسا موقع ملے تو یقیناً میں یہ بات وہاں تک پہنچاؤں گا، کیونکہ ہم نے اس چیز کو سمجھا کہ کتنا اہمیت ہے یہ مجلس ہمارے لیے ہے، یہ گیدرنگ کتنا امپورٹنس ہے، اور ان امپورٹنس کو ہم اور آپ بھی سمجھیں، ہم اور آپ بھی فیل کریں، اور ان اپورچونٹیز کو ضائع نہ کریں۔ ہم تیار ہو کے آئیں، اگر موقع نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر موقع ملے تو یقیناً ہم اور آپ جو چیزیں چاہتے ہیں وہ یقیناً یہاں سے ایکسپلور کریں۔ اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب انہوں نے یہ چیز آبزرو کیا کہ ہمارے اندر یہ ایک ایسا خصوصیات ہے، یہ ہمارا ایک ایسا کوالٹی ہے جہاں پہ ہمارے دین نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیشہ تیار کر کے دیا ہے جہاں پہ ہم سب اکٹھا ہو جائے، ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، اور اگر ہم کہیں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو تو پھر سے واپس ہمارے ٹریک پہ واپس لا کے کھڑا کر دے اور ہم اپنے مقصد کی اور بڑھیں۔ تو جب انہوں نے یہ چیز آبزرو کیا تو انہوں نے جو ایگزسٹنگ ان کا سسٹم تھا وہاں پہ کوئی ان کے پاس ایسا اپورچونٹیز نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ چیز اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم منتھ میں یا کوارٹرلی ہم چند دن ایسے ہم مشخص کریں گے کہ ان دنوں پہ ہم سب کو ایک ساتھ ایک بار آنا ہے، ایک بار ہمیں ملنا ہے، اور ایک بار ہمیں بھی گیدرنگ کرنا ہے، وہاں پہ ہم بھی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، ہم بھی ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے۔ تو وہاں پہ چند لوگ ایسا ہے جو خود آ کے ان نظاموں کو بنایا جا رہا ہے تاکہ ان چیزوں کا استفادہ حاصل کرے، ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرے، اور ہم اور آپ کے لیے یہ چیزیں اویلیبل ہے جو ہمارے دین نے آلریڈی ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہم اور آپ کے ڈیولپمنٹ میں یہ کتنا امپورٹنٹ رول نبھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی بھی برادر ہو اس کے جو صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ تمام دوستوں کو اور بالخصوص شیخ جواد حبیب صاحب کو عید مبارک۔ آج کی اس پر برکت موقع پر چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے۔ جو ہے خدا کا نور وہ چہرہ رضا کا ہے، منکر ہے جو رضا کا وہ منکر خدا کا ہے۔ دم بھر میں ٹال دے گئے ہم سب کی مشکلیں، بیٹا قسم خدا کی یہ مشکل کشا کا ہے۔ رضائے آل محمد کا جام ضامن ہے، کلیم کا ہے یہ مجسم کلام ضامن ہے۔ رضائے آل محمد کا یہ جام ضامن ہے، کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے۔ ہمارے نام کا سکہ سجا لو بازو میں، پھر آج سے یہ تمہارا امام ضامن ہے۔ غریبوں کا رکھنے بھرم غریب الغربا آ گئے، غریبوں کا رکھنے بھرم غریب الغربا آ گئے، شہنشاہ عرب و عجم مولا رضا آ گئے۔ کاظم کے نور عین کی مدحت کا روز ہے، تجلیل ہے عروج مودت کا روز ہے۔ کاظم کے نور عین کی مدحت کا روز ہے، تجلیل ہے عروج مودت کا روز ہے۔ سادات ہے محفلوں کی سادات ہے روز ہے، سادات ہے محفلوں کی سادات کا روز ہے، سلطان عرض توس کی نزلت کا روز ہے۔ آخری اشعار۔ صورت حیدر کرار ملے میرے مولا رضا، صورت حیدر کرار میرے مولا رضا، ساری دنیا کے مددگار میرے مولا رضا۔ آپ کی مدحت کی زمینوں پر زیارت کر کے بن گیا میں بھی زمیندار میرے مولا رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ نونو، اب مجلس کو اختتام پہنچانے سے پہلے
میں چند حدیثیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد قبلہ کو دعوت دیتا ہوں کہ جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ہمیشہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب انسان کو اپنے ہوس میں لائیں اور اس کو ڈبا دیں۔ تو چند چیزیں ہیں، تو میں آپ لوگوں کو 5 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا جس سے یہ حدیث کے بارے میں ذریعے بتایا جاتا ہے کہ کیسے انسان شیطان کو خود سے دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر انسان کا نیت صاف ہو اور خدا پہ اس پہ بھروسہ ہو، انسان کا نیت صاف ہو اور خدا پہ بھروسہ ہو تو اس انسان سے ہمیشہ شیطان دور بھاگتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں فرماتے ہیں ایک دفعہ انسان کی نیت صاف کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک شخص کسی امام سے سوال کرتے ہیں کہ یا امام کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ خدا کو بھی دھوکہ دینا، خدا کو بھی بے وقوف بنانا، کیا یہ پاسبل ہے خدا کو دھوکہ دینا؟ جو یہ ورڈ آتے ہیں کہ کیا پاسبل ہے کوئی خدا کو دھوکہ دے سکتے، خدا کو بھی کوئی بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو انسائیڈ آؤٹ جو کہتے ہیں، جو ڈیفرنٹ ہے، جو ہائپوکریٹس ہیں، یعنی کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، دکھانا کچھ اور ہے اور اس کے اندر جو چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی گنتی میں شمار نہیں ہونا۔ اگر ایسا نہ ہونے کی صورت میں شیطان ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہے گا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک شخص تھا، جنگ کا عالم تھا، میدان میں گیا، جنگ کیا، خدا کے پاس آیا، فرمانے لگا یا خدا میں نے آپ کی راہ میں خوب جنگ کر کے آیا۔ تو خدا فرماتے ہیں مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنی شجاعت دکھانے کے لیے، اپنے قابلیت دکھا کے لوگوں سے یہ کہلانے کے لیے کہ وہ اس شخص نے کیا جنگ کیا، اس نیت سے گیا تھا یا میرے لیے جنگ کرنے گیا تھا، یہ میں اچھے سے جانتا ہوں، لے جاؤ اس کو دوسرے سمت میں، جہنم کی اور۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے۔ جو آج ڈیلی لائف میں ہم اور آپ کے جو پریکٹسز ہوتے ہیں، جو ہم اور آپ کے کام ہوتا ہے، جتنے بھی سوشل ورکس کرتے ہیں، جتنے بھی دوسرے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، یعنی ہم نیک خلوص کے ساتھ، ایک سچی نیت کے ساتھ ہم انجام دیں۔ اور دوسری بات جس سے شیطان انسان سے دور ہوتا ہے وہ ہے جو خدا کی اطاعت کرے، خدا کی عبادت کرے صبح و شام، جو واجبات ہیں ان کو انجام دے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں سارے واجبات، تو ان لوگوں سے ہمیشہ شیطان دور رہتے ہیں۔ اور تیسری بات، جو مصیبت میں خدا کے اوپر شکوہ اور گلہ نہ کرتا ہو، شیطان ہمیشہ ان لوگوں سے دور رہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم لوگوں پہ کوئی مصیبت آتے ہیں، کوئی مشکل آتے ہیں، تو اس وقت میں شکایت نہیں کرنا ہے، گلہ نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا حدیثوں میں کہ جب آپ پہ کوئی امتحان عائد ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتا ہے، تو خدا آپ کو آزمانے کے لیے وہ مصیبت دیتا ہے، اور شکر کرنا چاہیے کہ خدا آپ نے ہمیں اس امتحان کے قابل سمجھا کہ ہم اس امتحان میں اپنے آپ کو آزما لیں۔ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھ کر ہمارے اوپر یہ مشکلیں عائد کی، اس بات کا ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ جو اپنے مومن دوست ہیں اس کا ہمیشہ جو خیال رکھے، اس کا جو عزت کریں، ان سے ہمیشہ شیطان دور رہتے ہیں۔ یعنی اپنے مومن دوست کو جو ہمیشہ راضی کرے، جو وہ خود چاہتے ہیں وہ اپنے مومن دوست کے لیے بھی چاہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا برانڈڈ کپڑا پہنے تو اس کے لیے بھی ایک برانڈڈ کپڑا چاہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے کوئی آپ سے عزت کریں تو آپ بھی پہلے دوسروں کا عزت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے تو آپ دوسروں کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ فریب نہ کرے تو آپ ان کے ساتھ فریب نہ کرو۔ اگر یہ جو ہمارے ڈیلی لائف میں ہم پریکٹس کرنا شروع کریں تو ہم اور آپ کے جو سماج میں، ہم اور آپ کے آس پاس جتنی بھی برائیاں ہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، جو ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں ان برائیوں سے، ان مشکلوں سے، جس کے بارے میں دن رات ہم سر پکڑ کر سوچتے رہتے ہیں کہ کیا سلیوشن ہوں گے، ان کا کیا ریمیڈیز ہے،
اس کا شاید مجھے یہی لگتا ہے کہ جس دن سارے شخص اس چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کرے کہ آپ وہ سارے چیزیں نہ کریں جو آپ نہ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ وہ کوئی کرے، تو اس دن سے وہ سارے مشکلیں اور وہ سارے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری چیز جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو لے کر جو شکر گزار رہے خدا سے، خدا کا شکر ادا کریں کہ جتنے بھی رزق آپ کو ملے ان شخصوں سے، ان لوگوں سے شیطان ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شکوہ گلے کرتے رہے۔ سماج ایک یہ جو سسٹم ہے، یہ سوسائٹی ہے، اس میں ہر ڈیفرنٹ لوگوں کا ایک اپنا اپنا اہمیت ہے، ایک اپنا اپنا رول ہے۔ اگر اس سسٹم کے اسٹرکچر میں سے اگر کسی ایک کو بھی ایلیمنیٹ کریں ہم، تو یہ سماج بیلنسڈ وے میں نہیں چل سکتے ہیں۔ تو جو بھی رزق خدا نے ہمیں جس فارم میں بھی عطا کرے، اس سے ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد یہ 5 چیزیں تھیں کہ جن کے کرنے پہ شیطان ہمیشہ مومنوں سے، انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دیتا ہوں قبلہ جاوید حبیب صاحب کو کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور مجلس کو رونق کرے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام: ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، إنما العبادة التفكر في أمر الله۔ صدق مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی قدر، جوانان عزیز، صاحبان علم و ادب، ولادت با سعادت سامن الحجج امام رضا علیہ السلام ہے۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے اپنی جانب سے اور آپ تمام جوانوں کی جانب سے وقت کے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، اور ان کے بعد مراجع اعظام بالخصوص مقام معظم رہبری، اور ان کے بعد آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ مکارم اور دیگر تمام مراجع اور علماء کی خدمت میں، اور بالخصوص آپ تمام حضار مجلس کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب کی خدمت میں ایک جید عالم دین ابھی راستے میں ہے، آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مطلوب عابدی صاحب۔ اس سے پہلے میں ایک 10 منٹ آپ لوگوں کی خدمت میں مزاحم ہونا چاہتا ہوں، بس آج کے ولادت با سعادت کے حوالے سے مولا کے مدح و ثنا کرنے والوں میں شامل ہو سکوں۔ جوانوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس در اہل بیت ہیں۔ ہم اور آپ اس فرش عزا پر 2 ہی مقصد کو لے کر آتے ہیں۔ ایک مقصد یہ کہ ثواب دارین حاصل ہو، کہ ہم اور آپ جو اس دنیا کے بعد جو ذات چاہیے، جو مال چاہیے، جو وسیلہ چاہیے، وہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔
ایک دوسرا مقصد جس کو لے کر ہم اور آپ اس فرش پر آتے ہیں وہ ہے کہ ہم اور آپ وہ پیور علم و پیور نالج جس کو خداوند عالم نے خاص لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے اس کو لینے کے لیے اس فرض پر آتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، یہ امام عالم آل محمد سے مشہور ہیں، یعنی ان کو لقب جو ملا ہے عالم آل محمد ہے۔ کسی امام کو یہ لقب نہیں ملا، لیکن یہ لقب امام رضا کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام رضا کے دور میں ہر طرح کے عالم، ہر طرح کے علم رکھنے والے موجود ہیں، اور ہر مکتب فکر والے بھی امام رضا کے دور میں موجود تھے، اور امام ان سب سے مناظرہ کیا کرتے تھے، ان سب سے ڈائلاگس کیا کرتے تھے، ان سب سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور آخر میں علم کے ذریعے اہل بیت علم لدنی کے ذریعے منواتے تھے کہ واقعی علم کس کے پاس ہے۔ اس لیے خود امام جعفر الصادق امام موسیٰ کاظم سے فرماتے تھے کہ تمہارے نسل میں عالم آل محمد آنے والے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے پاس جتنے بھی روایت احادیث ہیں وہ امام باقر اور امام جعفر الصادق سے ہیں، لیکن وہ امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں کہ امام رضا کے لیے کہ اے فرزند امام کاظم تمہارے نسل میں عالم آل محمد آنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ ان کے در پہ ہیں جن کے در پہ اگر کوئی فقیر آئے تو خالی ہاتھ نہیں گیا، کوئی محتاج آیا تو خالی ہاتھ نہیں گیا۔ جوانوں، ہم اور آپ کے سر پہ امتحانات ہیں، ہمارے آپ کو نوکری کی تلاش ہے، ہم اور آپ کو دنیا کے بہت سے حاجتیں ہمارے اور آپ کے دل میں ہیں۔ کیا بہترین دن ہے آج ہم اور آپ باب الحوائج امام رضا سے مانگیں۔ یہاں پہ تو معذوروں کو ان کے عذر برطرف ہو جاتی ہے، ہم اور آپ اگر علم مانگیں تو یہ تو ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں پہ رہو، جہاں پہ فریاد کرو، یہ ہمارے فریاد پر پہنچتے ہیں۔ تو آج مناجات کا دن ہے، آج کے اس رات کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے جوانوں۔ لہٰذا امام کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر سے ایک ان کی بیوگرافی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام کے والد امام کاظم علیہ السلام تھے، ان کے والدہ تکتم کے نام سے مشہور تھے، اور بعد میں امام کاظم نے طاہرہ نام رکھا تھا ان کا۔ امام نے جو امامت کی ہے وہ امامت بنی عباس کے 3 بادشاہ اس امامت کے دور میں زندگی کی، انہوں نے ہارون رشید، امین اور مامون، ان تینوں بادشاہوں نے امام کے زمانے میں امام کے امامت کے دوران میں زندگی کی ہے، اور اسی ایام میں جب آخری ان کا بادشاہ تھا امام وفات پائے ہیں۔ امام کے 6 اولاد تھیں، جن میں سے 5 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی۔ امام کی شہادت کے بارے میں بھی اور امام کے ولادت کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہیں، لیکن جو مشہور ان کی ولادت ہے کہ آج کے دن 11 ذی القعدہ اور 148 ہجری قمری میں وہ متولد ہوئے۔ لیکن آج میں اس مختصر سے مجلس میں آپ لوگوں کو امام کے ان سفارشات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی جانب امام نے توجہ دلائی، وہ یہ کہ آج کا دور ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، زمانے امام زمان ہے۔ امام زمان کے پیروکار، امام زمان کے ماننے والے، امام زمان کے پیروکار اور اصحاب اور انصار کی تربیت کی سفارش کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ آپ اپنے جوانوں کو امام زمان کے اصحاب بنو، امام زمان کے انصار بنو۔ جوانوں، آج آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہی تو ثابت کرنے آئے ہیں مولا امام زمان ہم ابھی بھی اسی راہ پہ موجود ہیں، آپ کے جد کے راہ پر موجود ہیں، جس راہ کے لیے علی اکبر نے قربانی دی تھی، جس راہ کے لیے قاسم نے قربانی پیش کی تھی، اس راہ پر ہم ابھی تک گامزن ہیں، یہی تو ثابت کرنے ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں امام زمان کے اصحاب میں ہوں، امام زمان کے انصار میں آئے، تو جو کوالٹیز، جو کیریکٹرز ہم اور آپ کو ایجاد کرنی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ امام فرماتے ہیں امام مہدی کے پیروکاروں میں جو پہلی کیریکٹرز ہونی چاہیے وہ خدا محوری ہونی چاہیے، یعنی ہمارا اور آپ کے ہر چیز خدا کے لیے ہو، ہماری پڑھائی خدا کے لیے ہو، ہماری سوچ خدا کے لیے ہو، ہمارا ہر کام خدا کے لیے ہو، ہر چیز خدا کے لیے ہو، چونکہ اسی چیز کو آج ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے۔
آج یورپ یا ویسٹرن فلسفی میں خدا محوری کی جگہ انسان محور بنا دیا، جس کو آپ لوگ ہیومنزم کہتے ہیں، یعنی سب کہہ دیا کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے کرو، اپنے لیے کرو، تم ہی سب کچھ ہو۔ اگر جس دن ہم اور آپ نے یہ سوچ ڈھان لیا کہ سب کچھ ہمارے لیے ہی کرنا ہے، تب ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم اور آپ کو اس دور میں، جس دور میں پلورلزم، جس دور میں ہیومنزم کو ہمارے اور آپ کے اوپر تھوپا جا رہا ہے، اس دور میں آپ جیسے جوان جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اب ہیومنزم جواب دہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کو اگر اس دنیا کو بچانا ہے، اور واقعی معنی میں امام زمان جو اس دنیا کو بچانے کے لیے آنے والے ہیں، جس کے ہم اور آپ اپنے آپ کو ان کے پیروکار مانتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ توحید محوری کو اپنے اندر زندہ کریں۔ ہماری پڑھائی، ہمارے لکھائی سب خدا کے لیے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ جو چیز اصحاب امام مہدی میں ہونی چاہیے، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ اول الایمان ہوا توحید باللہ، کہ پہلی ایمان یا پہلی کڑی جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، اصحاب و انصار مہدی میں ہونی چاہیے، وہ توحید محور ہوں۔ فرماتے ہیں کہ والاقرار للہ تبارک و تعالی، اور خدا کو اقرار کریں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو بنانے والا ایک ہے، ہمارے اور آپ کو رہبری کرنے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، ہمارے اور آپ کی حفاظت کرنے والا ایک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی دوسری طاقتیں اس کے طول میں ہیں، اگر وہ اجازت دے تو ہم اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کی جو نظام چل رہا ہے، جو رات کا آنا، دن کا آنا، اور سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، خلاصہ وہ تمام طاقتیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہے، ان سب کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ اس چلانے والے پر ایمان رکھنا، اس کو ایک تصور کرنا، جس کو ہم اور آپ خدا کہتے ہیں، وہ توحید ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصحاب مہدی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ توحید۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ فرمائے دوسری خصوصیت دین مداری ہو، یعنی اصحاب مہدی دیندار ہوں، ان کے پاس دین ہو، وہ دین کے دائرے میں زندگی کرتے ہو، ایتھس نہ ہو، نہ دین پر تعدی کرنے والا ہو، دین کا تجاوز کرنے والا ہو، نہیں، بلکہ دین کے دائرے میں رہنے والا ہو۔ یہ اصحاب امام مہدی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ التاسع من ولدک یا حسین، امام حسین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں التاسع من ولدک، آپ کے 90 بیٹے یا امام حسین ہے، میرے جد حسین، هو القائم بالحق، وہی ہوگا جو حق کو قائم کرے گا، وہ مظہر بالدین، اور دین کو اظہار کرے گا، دین مداری کو لوگوں تک بتائے گا، دیندار کیا ہونی چاہیے اس کو لوگوں تک بتائے گا۔ جوانوں، آج ہم اور آپ کو جو نقصان، یہ احادیث ہے جو امام پیشگوئی کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ آخر الزمان میں کیا ہونی چاہیے اور ایک اصحاب مہدی کی ذمہ داری کیا ہے، انہی چیزوں کو آج لوگ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ آج دین کو ٹارگٹ، دین کو کارل مارکس کہتا ہے کہ الدین افیم الشعوب، یہ تو ایک ڈرگس کی طرح، ایک نشے کی طرح ہے۔ لوگ مندروں میں جاتا ہے، جس طرح انسان نشہ کرتا ہے نا، ایک سگریٹ پیتا ہے، ایک ڈرگس لے لیتا ہے، تب تو تھوڑی دیر کے لیے اسے آرامش ہو۔ کارل مارکس کہتا ہے بس لوگ مندروں میں جا کر، لوگ مسجدوں میں جا کر، لوگ امام بارگاہوں میں جا کر، لوگ خانقاہوں میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے دیندار بن جاتے ہیں تاکہ ان کو ذہنی راحت ملے، ایک ڈرگس کی طرح ہے۔ الدین افیم الشعوب قوم کے لیے ایک ڈرگس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کارل مارکس، جس نے مارکسزم کو ایک تاسیس کی، وہ شخص کہہ رہا ہے دین ایسی چیز ہے۔ لیکن تاریخ میں ہے کہ کارل مارکس آخر میں خود دیندار ہو کے مرا ہے۔ اب ایسے دور میں ہم اور آپ کو دین کو بچانا ہے، ہم اور آپ کو دینداری کو بچانا ہے، کہ دینداری ایک اچھی چیز ہے بے دینی سے، ایتھس سے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ دینداری کو زیادہ۔ اب دوسری چیز ہو گئی دینداری۔ ہم اور آپ اب دینداری کو، جب دین پر حملہ ہو رہا ہے تو دین کو پیش کرنے کی کوشش ہم اور آپ کو کرنی ہے۔ ایک چیز آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، جوانوں، ائمہ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک دن ان کی یہ فریاد، ان کی یہ پیام جو واقعی پیام ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے والا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو بھی بات کی ہے صرف ایک ہی نسل کو، ایک ہی جنریشن کو دیکھ کے نہیں کی ہے، انہوں نے قیامت تک آنے والے نسل کو دیکھ کر خطاب کی ہے۔
لہٰذا آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے میں شیعوں کی جو فریاد، اور اس کو آج کی طاقتیں انہی شیعہ فکروں کو، انہی شیعہ چیزوں کو کچلنے کی کوشش کریں۔ آج نائجیریا میں کتنے ظلم و بربریت ہو رہی ہے، آج یمن میں کتنے ظلم و بربریت ہوتی ہے۔ 7,000 بے گناہ جوانوں کو آل سعود نے مار دیا، قتل عام کر دیا، کس بنا پر؟ صرف کہ اپنے دین کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک حکومت دینی چاہتے ہیں۔ بحرین میں آپ دیکھیں حالات، آپ سب جوانوں آج کل کی دنیا سے اپڈیٹ ہیں، یہ سارے حالات کیوں ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ہی وہ پیور سسٹم ہے جس کو اگر حاکمیت اور اگر جس کو حاکم ہونا چاہے تو آج السلام علیکم صلی جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا سید مطلوب عابدی صاحب ہمارے اور آپ کے مابین تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو آج کے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں، جوانوں کے درمیان خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کے منتظر تھے اور آپ کے انتظار میں چند کلمات جوانوں تک پہنچا رہے تھے، اہل بیت علیہم السلام کے نورانی کلمات۔ مولانا مطلوب صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے سرپرست بھی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے انہی کے سرپرستی میں آل محمد علیہ السلام سے لگاؤ اور ان سے محبت اور دین کے مختصر سے معارف اگر ہمیں حاصل ہوئی ہے تو ایسے ہی بزرگوار استادوں کے طفیل میں ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ سالوں سال کے بعد ہم ان کے خطاب کو سنیں گے، ان کے بیانات کو سنیں گے۔ ہم تشنا تھے کہ ان کے نصیحت کو سنیں، اور ہمارے سارے جوان یہ آپ کے فرزند ہیں، ہم غریب لوگ، آپ میزبان ہیں یہاں پہ، اور آپ کے دہلی میں ہی ہمارے یہ جوان تشریف فرما ہیں، مختلف یونیورسٹیوں میں یہ لوگ زیر تعلیم ہیں، اور الحمدللہ اپنے دینی تعلیمات، دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی معارف سے اور اہل بیت علیہ السلام سے کلمات سے وہ لوگ روشناس ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام رضا علیہ السلام تبریک پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بس گفتگو کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں جوانوں، کیونکہ مولانا کے انشاءاللہ بہترین پیام ہم اور آپ سننے جائیں گے۔ بس امام رضا فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو اصحاب امام مہدی میں شامل ہونا تو سب سے پہلے توحید محور بنائیے اپنے آپ کو خدا کی اس توحید کے اس دائرے میں رکھیے، اس سے نہ تجاوز کیجیے اور نہ اس سے پیچھے رہنے کی کوشش کیجیے۔ دوسری صفت فرماتے ہیں کہ اگر اصحاب امام مہدی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک خصوصیت یہ کہ دین مدار ہو، آپ کے پاس دین ہو اور دین کے دائرے میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی مولا امام رضا کی سفارش ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ اطاعت گزار ہو۔ امام رضا فرماتے ہیں جب امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی جب غائب ہیں تو سب لوگ منتظر ہیں، لیکن جیسے ہی تشریف لائیں گے امام مہدی کے سب لوگ اطاعت کریں گے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن اس دنیا کا صرف باقی ہو تو اس دن کو خدا اتنا طولانی کر دے گا کہ اس میں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو جو ظلم و جور سے بھر چکی ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اطاعت گزار ہو، ہم اور آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز ایجاد کریں جس کے بنا پر ہم اور آپ مولا کے اطاعت گزار بنیں۔ روزانہ دعائیں پڑھا کریں، مولا کے جو دعائے فرج ہے اس کو پڑھا کریں، دعائے عہد ہیں ان کا مطالعہ کریں، تاکہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں مولا کے واقعی منتظر رہ سکیں۔ اور چوتھی چیز جو مولا فرماتے ہیں آمادگی ہو، تیاری ہو ہمارے اور آپ کی مولا کے راہ میں۔ امام زمان کے صحابی وہ ہیں جو تیار رہتے ہیں، فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج اللہ، کہ بہترین اعمال یہ ہیں کہ آپ انتظار کریں فرج کے۔ ہم اور آپ منتظرین ہیں، جس طرح ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو افطاری کے انتظار کرتا ہے، ویسا ہی ایک انسان اگر مولا امام زمان کے منتظر ہیں تو ایسے انتظار کریں کہ جس طرح ہم اور آپ واقعی معنی میں اپنی زندگی کو ایسے بسر کریں کہ لوگ دیکھنے والے یہ تصور کریں کہ کسی کا منتظر ہیں، کسی کے انتظار میں ہیں۔ اور آخری چیز جو بہت مہم ہے وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں
اور آپ کی فکر ایک جہانی فکر ہو، صرف اپنے لیول پہ نہ سوچیں، صرف اپنے محلے لیول پہ نہ سوچیں، بلکہ یونیورسل تھنکنگ آپ کی بنے۔ فرماتے ہیں جب امام زمان تشریف لائیں گے تو آسمان میں ایک ندا آئے گی، کہیں گے کہ امام زمان اب کعبے سے ظہور فرما رہے ہیں، تو اس آواز کو سن پائیں۔ آج ہم اپنے جوانوں کے اور اپنے فرزندوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کل اس آواز کو سن پائیں، غفلت میں نہ ہوں۔ اس طرح ایک فکر کو زندہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ بہت سے مطالب امام زمانہ کے حوالے سے ہیں، بس آخری امام رضا کی سفارش جو آپ جوانوں سے، ہم سب سے، جو مکتب اہل بیت علیہ السلام سے منسلک ہے، ان کے لیے ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر شیعہ کوئی جوان ہو اور وہ تعلیم کی راہ میں نہ ہو تو میں اس کو نیزے کے ذریعے تنبیہ کروں گا۔ اس حد تک مولا علم کے اوپر اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ علم کے راہ میں ہیں، گلستان علم میں ہیں۔ آج یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اہل بیت علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے، امام زمان کتنا خوش ہوں گے۔ آج دنیا کے کفر کے اس میدان میں جہاں کفر کو پھیلانے میں لوگ دن اور رات گزار رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے شیعہ جوان امام زمان کو صبح و شام یاد کرتے ہوئے، اپنے دین کو زندہ کرتے ہوئے اس دنیاوی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جوان، جتنا خوش ہوں گے ہمارے اور آپ کے امام ہم اور آپ سے۔ لہٰذا معصوم فرماتے ہیں من جلس مجلسا، اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھیں اور آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو تو آپ ایسے ہوں گے جیسے آپ خدا سے اتنا ہی دور ہوں گے کہ آپ اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ایک دو چیز ہے کہ اگر تم کسی مجلس میں جاؤ تو یا تو علم سیکھنے چلے جاؤ، اگر علم سیکھے ہوں تو اس کو منتقل کرنے چلے جانا۔ انشاءاللہ انہی کلمات کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ خدایا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے در سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما، ان سے دین، ان سے علم حاصل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ان کے بعد میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا مطلوب مہدی عابدی صاحب کو کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطابت سے اور اپنے بہترین نورانی کلمات سے ہمارے جوانوں کو مستفیض فرمائیں۔ آپ سب ان کے استقبال میں نعرہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل آئیے آئیے آگے، جگہ ہے جگہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة الباقیة على أعدائهم أجمعین، اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورضوان من اللہ اکبر۔ صلوات پڑھ دیں محمد سب سے پہلے میں آپ تمام شیعیان آل محمد کی خدمت میں، نوجوانوں کی خدمت میں، آپ کے اعزاء اور اقارب کی خدمت میں، خاص طور سے ہمارے عزیز دوست، اس پروگرام کے بانی حجت الاسلام والمسلمین مولانا
शेख जवाद साहब की खिदमत में, तमाम मोमिनीन और मोमिनात आलम और ख़ास तौर से आप सबकी जानिब से अपने आखिरी इमाम अज्जलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में इमाम अलीउर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब विलादत की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। गुफ्तगू मुख्तसर होगी। मेरे लिए बाइस सआदत है कि मैं अहले इल्म के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। आपने यकीनन बहुत से प्रोग्रामों में शिरकत की, उलमा को सुना होगा, बहुत सी अहादीस सुनी होंगी। उसमें से एक हदीस आपने ये भी सुनी होगी कि तालिब इल्म के पैरों के नीचे फ़रिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इल्म इतना बुलंद होता है कि वो जो बुलंदी पे रहने वाला फ़रिश्ता है वो बुलंदी उसको समझता है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे अपने पर बिछा दे। लेकिन तालिब इल्म कैसा हो, मैंने इसीलिए एक बहुत मुख्तसर सी आयत सूरह मुबारक तौबा से आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। सूरह मुबारक तौबा जो कुरान मजीद का 9वां सूरा है, उसकी 72 नंबर की आयत मुख्तसर है, वरिद्वानुन मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की, यहाँ पर जो हज़रात इल्म नहू जानते हैं उनके लिए बहरहाल तशरीह नहीं करनी है, लेकिन ये रिदवानुन में जो तनवीन है, नुन, ये है तनवीन तक़लील। तक़लील कहते हैं बहुत कम को। अब इसका तर्जुमा इस आयत का ये होगा कि अल्लाह की थोड़ी भी मर्ज़ी बहुत बड़ी होती है, छोटी सी अल्लाह की रज़ा। तो मेरी इस गुफ्तगू का महवर है रज़ाए इलाही। इंसान हो या हुकूमत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक अपने आप को रज़ाए इलाही में न ढाल ले। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी क्या सिर्फ़ नमाज पढ़ना है? अल्लाह की मर्ज़ी क्या सिर्फ़ रोज़ा रख लेना है? अल्लाह की मर्ज़ी, याद रखिए, अल्लाह की मर्ज़ी फ़िक्र से आती है, सिर्फ़ अमल से नहीं आती। जब तक अपनी फ़िक्रों को नहीं बदलोगे उस वक्त तक अल्लाह की मर्ज़ी हासिल नहीं होगी। अल्लाह की रज़ा, रज़ाए इलाही, अल्लाह कहता है थोड़ी सी भी, अकबर, अकबर आप पढ़ते हैं ना अज़ान में, अल्लाह अकबर, क्या मतलब? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की मर्ज़ी सबसे बड़ी है। अगर किसी की मर्ज़ी हासिल करनी है इंसान की भी, तो ये मत देखो ये नाराज़ हो जाएगा। मेयार ये होना चाहिए कि अल्लाह तो नाराज़ नहीं होगा। जिस दिन हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को, उसकी मर्ज़ी को बसा लिया, हम पानी पिएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम खाना खाएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम अगर सोने जा रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम जब उठ के बैठ रहे हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम एजुकेशन में जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क्लास में जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी को दोस्त बना रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी के दुश्मन बन रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। याद रखिए, जब अपनी ज़िंदगी में हम रज़ाए इलाही को, अल्लाह की मर्ज़ी को ढाल लेंगे, अल्लाह अपनी मर्ज़ी को हमारे वजूद में ढाल लेगा। और फिर इस आयत की तफसीर सामने आएगी, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। ए अहले बैत रिसालत, आप तो वो चाहते ही नहीं हैं जो अल्लाह नहीं चाहता, आप सिर्फ वही चाहते हैं जो खुदा चाहते हैं, अल्लाह चाहता है। आज जिस इमाम की शब विलादत है, उस इमाम की शब विलादत के मौके पर जिनका नाम ही रज़ा है, मुजस्सम रज़ाए इलाही का नमूना है हमारे इमाम रज़ा। एक सवाल होता है, हो सकता है आपसे भी कोई करे, आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर ऐसे सवालात आ जाते हैं, लेकिन जवाब अगर है तो हमारे पास है।
اس لیے کہ ہم اس در سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو صاحب سلونی کا در ہے، جو باب مدینۃ العلم کا در ہے۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس چند منٹ اور آپ کے سامنے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم تین اماموں کی زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی السلام علیک یا ابا عبداللہ، امام رضا غریب کی، اور 12ویں امام علیہ السلام کی۔ کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ تفریق کر رہے ہیں، آپ فرق کر رہے ہیں اماموں میں۔ 12 امام ہیں تو صرف امام حسین کی زیارت کیوں؟ امام رضا کی زیارت کیوں؟ 12ویں امام کی زیارت کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور امام نہیں ہے؟ مولا علی تو ابو الائمہ ہے، امام حسن کا تو دسترخوان 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو فقہ جعفری کہلاتی ہے، مذہب جعفری کہلاتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان 3 اماموں کے ہم زیارت پڑھتے ہیں؟ سنیے، اسے کہتے ہیں رضا الہی، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہم امام حسین کی زیارت اس لیے پڑھتے ہیں نماز کے بعد کہ واقعہ کربلا جب ہوا تو آپ سب کو معلوم ہے 70,000 صحابیوں نے قتل امام حسین کے فتوے کے اوپر سائن کیے تھے، فکریں مر چکی تھیں، اسلام نام کا رہ گیا تھا۔ یہ جتنے بھی سائن کرنے والے تھے قتل حسین کے فتوے پر، یہ سب لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ یہ جتنے بھی کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، نعرے لگ رہے تھے عصر کے وقت، حسین کو جلدی قتل کر دو، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی فکر تھی جو فروع دین میں ہے، امامت کی فکر نہیں تھی جو اصول دین میں ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو بس یاد رکھیے، ہم میں اور دنیا میں یہی فرق ہے، جو اصول دین کو چھوڑ کے فروع دین کو آ جائے وہ اہل بیت والا نہیں ہو سکتا، لیکن جو فروع دین کے ساتھ ساتھ اصول دین کو اور اصول دین کے ساتھ ساتھ فروع دین کو بھی رکھ لے، اسے اہل بیت کا چاہنے والا کہتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، امام حسین نے جب حج کو عمرے سے بدلا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ چھوڑا کربلا کے لیے، اس وقت ہزاروں کا مجمع حج کر رہا تھا، لیکن حج کاہے میں ہے؟ فروع دین میں۔ حسین کے ساتھ کتنے گئے؟ حج کتنے کرتے رہ گئے؟ حسین کے ساتھ جتنے جانے والے ہیں ان کے بڑے مختصر نام ہیں تاریخ میں۔ تو امام حسین نے ایسا کیا کیا؟ امام حسین نے کیا کہ وہ دین جو یزید بدلنا چاہ رہا تھا اس کو بدلنے نہیں دیا۔ اور میں مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن کون سی ایسی قربانی تھی جو امام حسین نے نہیں دی؟ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ آج تک آغا خمینی جب انقلاب لے کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ انقلاب ضوء ہے، پرتو ہے، روشنی ہے انقلاب کربلا کا۔ اگر انقلاب کربلا نہ ہوتا تو آج انقلاب ایران نہ ہوتا۔ فکر کو بدلا امام حسین نے کہ یہ مت دیکھنا کہ ادھر 1.25 لاکھ ہیں، 72,000 ہیں، ہم صرف 72 ہیں، وہ مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، نام باقی نہیں رہے گا، لیکن جو حسین کے ساتھ ہوگا وہ حر ہو کہ حبیب ہو کہ حسین کے جتنے بھی ساتھی ہیں، حر ہو، حبیب ہو، یا جتنے بھی امام حسین کے ساتھی ہیں، سب کا نام قیامت تک باقی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصول دین کا ساتھ دے دیا، حسین کا ساتھ دے دیا۔ تو حسین کی زیارت کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ انہوں نے یزیدیت کو بتا دیا کہ یہ یزیدی ہے، میں حسین ہوں، جو میرا والا ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو میرے مقابلے پہ آئے گا وہ یزیدی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم زیارت پڑھتے ہیں۔ امام رضا کی کیوں زیارت پڑھتے ہیں؟ امام رضا کی زیارت ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ جب امام رضا علیہ السلام کا دور، ان کا زمانہ، ان کا پیریڈ تاریخ میں، ہسٹری میں دیکھیں گے تو وہ دور ہے کہ جس دور میں ہمارے اپنے شیعوں میں
جو اماموں کے ماننے والے تھے اس میں کئی الگ الگ ریلیجن ہو گئے، مذہب ہو گئے۔ واقفیہ مذہب، اسماعیلیہ مذہب، زیدیہ مذہب، یہ سارے مذہب شیعوں سے نکلے، ان کا انشعاب، ان کی شاخیں شیعوں سے نکلیں۔ وہی جو حضرت علی کو ماننے والے تھے، وہی جو تولا و تبرہ کرنے والے تھے، انہی میں سے شاخیں نکلنے لگیں۔ کہا نہیں صاحب، ہم امام موسیٰ کاظم کو نہیں مانیں گے جعفر صادق علیہ السلام کے بعد، ہم مانیں گے اسماعیل کو، جو آج بوہری اور آغا خانی ہیں، یہ وہ انہی میں سے ہیں۔ اس زمانے میں یونان کے فلسفے کا بڑا زور ہو گیا تھا۔ جیسے آج کل کچھ لوگ بہت جلدی ویسٹرن کلچر سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ گئے، خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ جو امپریس ہو جاتے ہیں نا، کاہے سے؟ ترقی سے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں سناتا چلوں بہت جلدی سے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا بروجردی درس خارج دے رہے تھے، مولا کائنات کی ایک حدیث کی شرح کر رہے تھے۔ ایک ایسا ہی بے وقوف جو امپریس ہو گیا اس ویسٹرن کلچر سے، وہ آیا اور بیچ کلاس میں اس نے آ کے کہا کہ قبلہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا جی بتائیے۔ کہا آپ لوگ بھی کمال کے ہیں، آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، نیل آرمسٹرانگ پہنچ گیا وہاں پر، یوری گیگرین پہنچ گیا وہاں پر، اور آپ یہاں بیٹھ کے حضرت علی کی حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کتنے بیکورڈ ہیں، کتنے پیچھے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، اس سے سمجھیے ہمارے علماء کی حاضر جوابی اور ان کی عقل کو۔ آیت اللہ العظمیٰ آقا بروجردی نے کہا، پھر سے کہو، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ کہ آپ 1400 سال پرانی حدیث کو ان کو لیے بیٹھے ہیں، بیکورڈ فکر کو پیچھے لے جانے والے۔ آج دیکھیے دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا، تو کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک مخلوق دوسری مخلوق تک پہنچ گیا۔ ابھی مولانا جواد صاحب توحید کے بارے میں فرما رہے تھے، ایک مخلوق دوسرے مخلوق تک پہنچ گیا۔ میں اس مخلوق کو مخلوق تک نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، خالق تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اللہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب بتاؤ ترقی کس میں ہے؟ مخلوق کے مخلوق تک پہنچنے میں ترقی ہے کہ مخلوق کی خالق تک پہنچنے میں ترقی ہے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات، اما یہ کم سے کم خالق تک پہنچنا تو چاہ رہے ہیں، تم تو دونوں طرف سے گئے، تم تو نہ چاند پہ جا سکے ان کی طرح، نہ اللہ کو سمجھنا چاہ رہے ہو ان کی طرح، تو تم بتاؤ کیا بننا چاہ رہے ہو؟ اور فرمایا آپ نے تو بیچ کا نہیں ہونا چاہیے، رضا الہی انسان کو۔ دیکھیے یہ دوسرا ریزن ہے جو ہم زیارت پڑھتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے شیعہ قوم کو ٹکڑوں میں، مذہبوں میں بدلنے سے روکا۔ یہ دوسرا انقلاب تھا، یہ دوسرا انقلاب تھا۔ اور تیسرا، ہم امام عصر کی زیارت اس لیے پڑھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو آئیں گے منتقم خون حسینی کہلانے والے، اور دنیا میں جو انقلاب لائیں گے سب سے بڑا انقلاب ہوگا، اس کے بعد کوئی حکومت ان کے سامنے ٹکنے والی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے رضا الہی کا، یہ جو آج کی جمہوریہ اسلامی ایران کی حکومت ہے نا، آپ دیکھیے رضا الہی کے مقابلے پر کون کون آیا۔ آج ایران کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں، کچھ لوگ جو کہتے ہیں صاحب پیسہ ہی سب کچھ ہے، طاقت ہی سب کچھ ہے، پروپیگنڈا ہی سب کچھ ہے۔ اب آپ دیکھیے جن کے پاس، جو اپنے کو گریٹ کہتے ہیں، اکبر کہتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی بھی مرضی حاصل کر لو تو اب تم سے بڑا کوئی نہیں ہے،
تم سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں، تم سے گریٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی تھوڑی سی بھی مرضی حاصل کر لی، توجہ چاہتا ہوں، بس یہیں پہ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی فکروں کو بدلنا ہے، اللہ کی رضا میں ڈھل جانا ہے، اور جب تک ہم اللہ کی رضا میں نہیں ڈھل سکتے اس وقت تک ہم صحیح مومن کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ آج دنیا کو ایران نے بتا دیا کہ تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس آرمی ہے، فوج ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا ہے، دنیا ہے، سب مل کے آ رہے ہو، لیکن ایک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو جو امام والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بتا دیا نظام والا ہونا اور بات ہے، امام والا ہونا اور بات ہے۔ ہم بغیر امام کے نہیں ہیں، ہمارا امام پردہ غیب میں موجود ہے جو ہم کو بتاتا رہتا ہے رضا الہی کسے کہتے ہیں، رضا الہی کسے کہتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ امام رضا کا اور ملانا چاہتا ہوں میں آپ کو، آپ غور کیجئے کیا ماحول تھا جس وقت امام رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب جسے کہتے ہیں وہ بیان کی، وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا۔ وہ کیا موقع ہے؟ وہ موقع یہ ہے کہ حکومت مخالفوں کی، دشمنوں کی، مجمع مخالفوں کا، دشمنوں کا، ماحول ان کے لیے سازگار نہیں، لیکن جب حدیث بیان کرنے کے لیے نکلے ہیں تو جو جم میں غفیر آیا ہے، جو بھیڑ اکٹھا ہوئی ہے، جو لوگ شوق دیدار میں آئے ہیں کہ فرزند رسول آیا ہے، اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں رضا الہی، وہی صورتحال آج ہے۔ کل کے علی نے بتا دیا حکومت مخالف ہو، دولت تمہارے پاس ہو، طاقت تمہارے پاس ہو، لیکن ایک حدیث اگر میں بیان کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں تو تمہاری حکومت کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ بس وہ کل کا علی تھا، آج ایک علی والا علی بن کر علی کے نام سے آیا ہوا ہے، جسے آیت اللہ العظمیٰ آقا خامنئی کہتے ہیں، جن کا نام ہی علی ہے، علی والے ہیں۔ کہہ دیا انہوں نے، ٹرمپ نے اپنا نمبر بھیجا کہ وہاں جو سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی ہے اس کے اوپر لگا دو، کسی بھی ایرانی کو مجھ سے کال کرنی ہو تو کال پہ بات کر لے۔ عام ایرانی پبلک نے منع کر دیا، نو لفٹ۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو نو لفٹ، کیوں؟ رضا الہی میں ڈھلی ہوئی قوم ہے، اس لیے نو لفٹ۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا اخلاق خلق عظیم والا ہوتا ہے، بد اخلاقی اور چیز ہے، لیکن کسی ظالم سے گفتگو کرنا، جو یزید وقت ہے اس سے گفتگو کرنا، یاد رکھیے۔ آپ آ رہے ہیں یہاں پر، آتے رہیے۔ میں آخر میں عرض کرتا ہوں مولانا جواد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ انہوں نے ابتدا میں مجھے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ میں ایک خادم ہوں، ادنا خادم، اور ماشاءاللہ اب تو یہ خود اساتذہ میں، استادوں میں ہیں، اور بڑی خدمات ہیں ان کی ماشاءاللہ، اور اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اور آخر میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک جملہ نیو جرسی امریکہ میں پچھلے محرم میں جناب سکینہ کی شہادت میں ایک جملہ وہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں، جڑے رہیے اس در اہل بیت سے تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن اگر اس در کو چھوڑ دیا کچھ نہیں ملنے والا، کچھ بھی نہیں ملنے، دنیا بھی نہیں ملنے والی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو مولا کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مولا کا نہیں ہے تو آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اگر کوئی مولا کا نہیں ہے تو وہ کوئی بیٹے کا اچھا باپ نہیں ہو سکتا، اگر کوئی مولا کا نہیں ہے تو وہ ایک زوجہ کا اچھا شوہر نہیں ہو سکتا، ایک پڑوسی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر مولا کا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر مولا کا نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ بس آئیے ہم دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کے اس پروگرام کو، آپ کے اس جلسے کو، آپ کے اس نشست کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں بحق محمد والے میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات کی صحت، رزق، دولت، عزت میں اضافہ فرمائیں، اور آپ لوگ جس مقصد سے یہاں دہلی میں ہیں
انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ بحق محمد والے محمد ایسے علماء حضرات مولانا جواد صاحب جیسے جو آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کی سرپرستی میں مزید رونق عطا فرمائیں۔ پروردگار کے واسطہ محمد والے محمد کا جمہوریہ اسلامی ایران کی اور جہاں جہاں شیعیان اہل بیت ہیں دنیا میں، بحق امام رضا علیہ السلام جو آج شب ولادت ان کی، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما، اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام قائم علی محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار و افواج میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد۔ ہم جب سے یہاں آئے ہیں ہم نے کوئی نعرہ حیدری نہیں سنی، لہٰذا ایک بار سب مل کر نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ بنانا پڑے گا۔ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔